السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ وقال الملك ائتوني به استخلص لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين قال اجعلني على خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ اور میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا، بے شک نفس تو برائی پر ابھارنے والا ہی ہے، مگر یہ کہ میرا رب ہی اپنا رحم کرے، اور یقیناً میرا پالنے والا بہت ہی فضل والا، گناہوں کو بخشنے والا اور بڑی مہربانی فرمانے والا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اسے میرے پاس لاؤ کہ میں اسے اپنے خاص کاموں کے لیے مقرر کروں گا، اپنا مصاحب خاص بناؤں گا۔ پھر جب اس کی یوسف علیہ السلام سے بات چیت ہوئی تو وہ کہنے لگا کہ آپ ہمارے نزدیک آج ہی سے بڑے عزت والے اور انتہائی امانت دار ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، بے شک میں اس کی حفاظت و نگرانی کرنے والا اور اس کے بارے میں جاننے والا ہوں۔ محترم سامعین کرام، سورہ یوسف سورہ نمبر 12 اور اسی صورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 53، 54، 55 یعنی 53، 54، 55 یہ تین آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، پہلی آیت کریمہ جو آج آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کہنے والے نے کہا وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا۔ یہ کس نے کہا؟ اس کے بارے میں علماء کرام کے درمیان، مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ کہنے والی عزیز مصر کی بیوی ہے، اور بعض مفسرین نے کہا کہ یہ کہنے والے سیدنا یوسف علیہ السلام ہے۔ تو اگر یہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا قول مان لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انتہا درجے کی عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہا تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ جو نفس ہے کسی بھی انسان کو بہکا سکتا ہے، اور یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی بالکل واضح ہو چکی تھی، لہٰذا انہوں نے اپنی عاجزی، انکساری اور کسر نفسی کو ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا۔ لیکن اگر اس کو عزیز مصر کی بیوی کا قول سمجھا جائے کہ عزیز مصر کی بیوی نے بڑے مجمع میں یہ بات کہا، اگر یہ بات سمجھا جائے جیسا کہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر کے اندر اسی تفسیر کو بیان کیا ہے کہ یہ قول عزیز مصر کی بیوی کا ہے، تو اگر اس کو عزیز مصر کی بیوی کا کہنا مان لیا جائے تو یہ حقیقت پر مبنی ہوگا۔ کیوں حقیقت پر مبنی ہوگا؟ کیونکہ اس نے بڑے مجمع میں اپنے گناہ کا اعتراف کیا، بڑے مجمع میں کہا کہ میں نے ہی یوسف کو بہکایا تھا، بہلایا تھا، پسلایا تھا تاکہ وہ بدکاری کرے، لہٰذا میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتی ہوں۔ اور آگے اس نے اپنے اس جرم کی، جو جرم کا اعتراف اس نے کیا تھا، اس جرم کی وضاحت اور اس کی وجہ اور اس کی علت بیان کرتے ہوئے کہا کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ بے شک نفس جو ہے وہ لوگوں کو برائی پر بہکاتا ہی رہتا ہے۔ میرے بھی نفس نے مجھ کو برائی پر بہکایا، اس لیے میں نے اس طرح کی برائی کی۔ اس نے کہا وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتی ہوں۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس انسان کو برائی پر ابھارتا رہتا ہے۔ یاد رکھیے گا، نفس کی کئی قسمیں ہیں، اس میں سے ایک قسم ہے نفس امارہ۔ یہ نفس امارہ جو ہے وہ انسان کو برائی پر ابھارتا رہتا ہے، انسان کو نفس برائی پر ابھارتا رہتا ہے، یہ ہر آدمی کے اندر ہے۔ تو اس عورت نے اپنے گناہ کی توجیح اور اس کی علت بیان کرتے ہوئے کہی کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس جو ہے وہ انسان کو برائی پر آمادہ کرتے رہتا ہے، الا ما رحم ربی، مگر جس پر میرا رب رحم کرے، یعنی جس پر میرا رب رحم کرے گا وہی بچ سکتا ہے۔ جیسا کہ یوسف علیہ السلام کو ہم نے گناہ پر ابھارا، اس کو ہر اعتبار سے کسٹڈی میں لینے کی کوشش کی، اس کو ہر اعتبار سے گھیرنے کی کوشش کی، اس کے باوجود وہ پاک دامن ثابت ہوا، پاکیزہ ثابت ہوا، اس کے رب نے اس کے اوپر رحم کیا۔ تو یہی کہا کہ الا ما رحم ربی، سوائے اس کے کہ میرا رب جس کے اوپر رحم کرے۔ یاد رکھیے یہ نفس ہر ایک کے اندر ہے،
جو اس کو برائی پر ابھارتا رہتا ہے، بہکاتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہم قنی شر نفسی، اللہم قنی شر نفسی، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو میرے نفس کی شرارت سے محفوظ فرما۔ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کیونکہ نفس ہر ایک کے ساتھ ہے، ہر ایک کو ابھارتا رہتا ہے، بہکاتا رہتا ہے۔ یہاں پر عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ ہر ایک کو اس کا نفس اس کے گناہ پر ابھارتا رہتا ہے، الا ما رحم ربی، جس کو میرا رب جس کے اوپر رحم کرے وہی بچ سکتا ہے۔ ان ربی، بے شک میرا پالنے والا، غفور الرحیم، گناہوں کو بخشنے والا، بڑی بخشش کرنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ محترم سامعین کرام، جب یہ ساری باتیں ہو گئی، عزیز مصر کی بیوی، تمام وزیروں کی بیویاں، بڑے بڑے لوگوں کی بیویاں جب شاہ مصر کے دربار میں یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی کو بیان کر دیا اور کہہ دیا کہ وہ بالکل پاکیزہ ہیں، بے قصور ہیں، بالکل پاک دامن ہیں، ان کو ہم لوگوں نے ورغلایا تھا، اور یہ ساری باتیں ہو گئی، تو پھر شاہ مصر نے قاصد کو بھیجا اور کہا وقال الملک اتونی بھی، اس کو میرے پاس لے کر کے آؤ۔ کیوں لے کر کے آؤ؟ کیوں ایسا اس نے کہا دوبارہ؟ کیونکہ اس کی نظر میں یوسف علیہ السلام کا مقام و مرتبہ سمجھ میں آ گیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کس قدر بلند مقام والے، کس قدر بڑی شان والے، کس قدر پاک دامن، کس قدر امانت دار، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے فہم و فراست سے ان کو نوازا ہے کہ دیکھیے امور مملکت کی بھی جانکاری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دی، کہ بتا دیا کہ آنے والے وقت میں کس طرح کے حالات آنے والے ہیں اور ان حالات سے کیسے نمٹنا ہے۔ یہ تمام یوسف علیہ السلام کے مقام و مرتبے کو جب شاہ مصر نے سمجھ لیا تو اس نے کہا کہ ایتونی بھی، یوسف کو میرے پاس لے کر کے آؤ، استخلص لنفسی، میں اس کو اپنے لیے خاص کروں گا۔ اپنے لیے خاص کروں گا کیا مطلب؟ اپنا مصاحب خاص بناؤں گا۔ مملکت کے اندر جو بھی معاملات ہو رہے ہیں اس میں کس چیز کو کیسے نمٹنا ہے، ان تمام چیزوں کے لیے اس کو مشیر خاص بناؤں گا، اپنے پاس رکھوں گا۔ استخلص لنفسی، گیا قاصد یوسف علیہ السلام کو باعزت بری کر کے لایا۔ یوسف علیہ السلام جب بادشاہ کے پاس آئے، شاہ مصر کے پاس آئے، فلما کلمہ، اور جب یوسف علیہ السلام سے بادشاہ نے بات کیا تو بات چیت کے دوران جو سب سے پہلی بات کہی وہ یہی کہا کہ انک الیوم لدینا مکین امین، آج سے آپ میرے نزدیک بہت ہی بلند مرتبے والے۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے مقدر کر کے رکھا تھا، جو بعد میں چل کر کے یوسف علیہ السلام کو پورے ملک مصر کے سیاہ و سفید کا مالک بنا دیا۔ بادشاہ نے کیا کہا؟ آج سے آپ میرے نزدیک انتہائی بلند مرتبہ والے، امین، امور مملکت کی جتنی بھی باتیں ہیں ان تمام باتوں کے آپ میرے لیے رازدان ہیں، آج سے آپ کا وہ مقام ہے۔ محترم سامعین کرام، سیدنا یوسف علیہ السلام نے آگے بڑھ کر کے کہا، قال، اللہ نے فرمایا کہ یوسف نے کہا، اجعلنی علی خزائن الارض، آپ ایک کام کیجئے، یہاں پر جو جتنے بھی خزانے ہیں بادشاہت کے، مملکت کے، آپ اس پر مجھ کو نگراں بنا دیجئے۔ اجعلنی علی خزائن الارض، زمین کے خزانوں پر آپ مجھ کو مقرر کر دیجئے۔ کیوں کر دیجئے؟ انی حفیظ، کیونکہ میں اس کی حفاظت کرنے والا، علیم، اور اس کے بارے میں جاننے والا بھی ہوں۔ دیکھیے یہاں پر شاہ وقت نے کیا کہا کہ آپ میرے نزدیک بہت ہی بلند مرتبہ والے، اور امور مملکت کی جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی اسرار و رموز ہے، سب کے آج سے آپ رازدان ہیں، یہ کہا۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، آپ مجھ کو ابھی فردر پورے ملک کے جو زمین کے خزانے ہیں آپ اس کو مجھ پر مقرر کر دیجیے۔ یہ جو خزائن ہے، خزائن یہ خزانتن کی جمع ہے، خزانتن کی جمع۔ خزانہ کہتے ہیں ایسی جگہ کو جہاں پر قیمتی چیزوں کو اسٹاک کر کے رکھا جاتا ہے۔ زمین کا خزانہ مطلب وہ گوڈاؤن یا وہ اسٹاک کرنے کی جگہ جہاں پر جتنے بھی غلے ملک سے اپج رہے ہیں، جس کو جہاں پر اسٹاک کر کے رکھا جا رہا ہے، وہی اسی کو کہتے ہیں خزائن الارض، یعنی وہ گوڈاؤن جہاں پر غلہ رکھا جاتا ہے۔ اس چیز کو یوسف علیہ السلام نے فردر کیوں مانگا؟ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے وجہ وہی ہے جو خواب میں دیکھا بادشاہ نے خواب میں کیا دیکھا تھا کہ 7 ایسے سال آئیں گے جس میں خوب غلے کا جو ہے اپج ہوگا، اور اس کے بعد 7 ایسے سال آنے والے ہیں جس میں خشک سالی ہوگی، قحط سالی ہوگی، سوکھا پڑ جائے گا۔ اب ایسے وقت میں دونوں 7 سالوں کو کیسے مینٹین کرنا ہے، یہ یوسف علیہ السلام کو بخوبی معلوم تھا۔
لہذا سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ مجھ کو زمین کے خزانے کا مالک بنائیے۔ یہاں پر ایک بات اور دیکھنے کی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے خود سے عہدہ مانگا۔ ابھی ایک بات یاد رکھیے، عہدے کی طلب کرنا اور عہدے کو مانگنا یا عہدے کی چاہت رکھنا یہ بہت ہی عیب والی بات ہے۔ شرعی اعتبار سے یہ انتہائی غلیظ اور انتہائی ذلیل فطرت ہے۔ جو آدمی بھی عہدے کی چاہت رکھتا ہے یا عہدہ مانگتا ہے یا عہدہ پانے کے لیے مختلف قسم کے سام دام دنڈ بھید یہ ساری چیزوں کو اختیار کرتا ہے، یہ انتہائی ذلت والی چیز ہے۔ لیکن یہاں پر یوسف علیہ السلام نے خود بڑھ کر کے جو عہدہ مانگا، اس کو مفسرین نے دو طرح سے کلیئر کیا ہے۔ پہلے یہ کہ یوسف علیہ السلام نے خود سے عہدہ نہیں مانگا، بلکہ بادشاہ نے پہلے ہی کہا کہ آپ میرے یہاں بہت بڑے مرتبے والے ہیں، بہت بڑے مرتبے والے ہیں، لہذا انہوں نے خود سے نہیں مانگا۔ دوسرا، اگر مملکت کے اندر بادشاہت کے اندر ملک کے اندر کوئی ایسا فتنہ و فساد آنے والا ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس سے نمٹنے کی طاقت صرف میرے اندر ہے اور میرے علاوہ کوئی اس کا اہل نہیں ہے، اور یقیناً یوسف علیہ السلام کے علاوہ اس زمانے میں وہاں پر کوئی اس کا اہل نہیں تھا، اس چیز کو سامنے رکھ کر کے یوسف علیہ السلام نے جس عہدے کی طلب کی، اس کو عہدے کی طلب نہیں بلکہ کیسے اپنے مملکت کو بچانا ہے، اس چیز کو سامنے رکھ کر کے یوسف علیہ السلام نے اس چیز کو کہا اور کہا کہ آپ مجھ کو زمین کے خزانے کا مالک بنا دیجئے۔ انی حفیظ کا مطلب مفسرین نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ میں اس کی مکمل حفاظت کرنے والا۔ مکمل حفاظت کرنے والا کیا مطلب؟ جہاں پر اس کو خرچ کرنا ہے وہیں پر خرچ کروں گا، اس کے علاوہ دوسری جگہ پر خرچ نہیں کروں گا۔ ابھی اس کو جہاں پہ خرچ کرنا ہے وہیں پہ خرچ کروں گا، دوسری جگہ پہ خرچ نہیں کروں گا، اور اس کو میں ضائع بھی نہیں ہونے دوں گا۔ یہ کہتے ہیں حفیظ کا مطلب، یہ حفیظ کا مطلب ہے۔ یہ ساری تفسیریں ہیں جو ہر اعتبار سے بڑی ہی نصیحت آمیز ہیں۔ انہوں نے جو کہا انی حفیظ، اس کی تفسیر میں مفسرین نے کہا ہے کہ اس کی میں جو حفاظت کی نگرانی لیتا ہوں، میں اس کا حفاظت کرنے والا، میں جہاں پر خرچ کرنا ہے وہیں پر خرچ کروں گا، امانت میں خیانت نہیں کروں گا، ادھر ادھر خرچ نہیں کروں گا۔ اور علیم، کیسے اس معاملے کو نمٹنا ہے، کیسے اس کو سالو کرنا ہے، کیسے کہاں پر اس کو خرچ کرنا ہے، اس کی مجھ کو مکمل جانکاری ہے، لہٰذا آپ مجھ کو زمین کے خزانے کے اوپر مالک بنا دیجیے۔ محترم سامعین کرام، آگے کیا ہوا، شاہ مصر نے کیا کہا، یوسف علیہ السلام کو کیا دیا گیا، ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ڈیٹیل اور تفصیل سے بیان فرمائے ہیں اپنی آیتوں میں، جس کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا